انسان کو ایک فطرت پر بنایا ہے، اور جو چیز خلاف فطرت چلتی ہے تو پھنس جاتی ہے۔ آج پوری دنیا پھنس چکی ہے۔ چاہے وہ والی حکومت ہو یا بظاہر طاقتور معلوم ہو رہے ہوں، یا وہ عوام ہو، سب کے سب پھنس گئے ہیں الا ماشاء اللہ۔ آزاد وہ ہے جو اپنے نفس سے آزاد ہو چکا ہے، ورنہ سب پھنس گئے ہیں۔ جہاز کو انسان نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل سے بنایا ہے، اور ہوا میں اڑنے کے لیے بنایا ہے، اور اس کا ایک چلنے کا طریقہ ہے، اور چلنے کا ایک میدان ہے، اور اڑنے کا بھی ایک میدان ہے۔ وہاں سے اگر اس کو اس کی بناوٹ کے خلاف بازاروں میں چلایا جائے تو جہاز بھی پھنس جائے گا، بازار بھی اجڑ جائے گا۔ ریل کار کو روڈ پر روڈ کے لیے اس کا اپنا روڈ ہوتا ہے، اس کے لیے بنایا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان اگر فطرت کے مطابق چلتا ہے تو پھنستا نہیں ہے، یہ سیدھا جائے گا، اپنا رفتار اس کے برابر اپنے رب کی طرف ہوگا، اپنی رب کی قرب کی طرف ہوگا، آسانیوں کی طرف ہوگا، اور مشکل آئے گی اللہ رب العالمین جل جلالہ مشکلات کو دور فرمائے گا۔ میرے پاس ایک نامسلم آ گئے، وہ اس کا نام عمر تھا، آئرلینڈ تھا۔ اس کے والد کوئی بڑے افسر تھے، لیکن یہ مسلمان ہوا تھا۔ یہ وہ وقت ہے جو جس وقت روس کے ساتھ افغانستان کے مجاہدین لڑ رہے تھے۔ پھر وہ جلال آباد میں شہید بھی ہو گئے، جلال آباد کے ایک معرکے میں۔ وہ ایک دن میرے پاس آئے اور فرمایا کہ بارش ہو رہی تھی، تو میری ترجمہ اس کی ترجمانی یا پیر مسرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے، یا میرے شہزاد بھائی زاہد زمان کر رہے تھے۔ تو ان میں سے ایک تھا
انہوں نے کہا کہ میں مفتی صاحب سکینہ پا رہا ہوں، انگریزی میں کہا۔ تو میں نے اس سے پوچھا ترجمان کے ذریعے کہ سکینہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں کفر کی زندگی میں تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، تو اس وقت میری حالت یہ تھی کہ ہر چیز سے مجھے خوف ہو رہی تھی۔ میری مثال ایسی تھی جیسا کہ کوئی بچہ ہو، دودھ پیتا لیکن عقل پوری ہو، خوف دلانے والی چیزوں سے ڈرتا ہو، اور لک دک میدان میں جنگل میں پڑا ہو اور سماع گم ہو گئی ہو۔ وہ ہر چیز سے ڈر رہا ہے، گیدڑ آواز دے رہا ہے، شیر آواز دے رہا ہے، بھوکا ہے، پیاس ہے، ہر چیز کو ڈراتی ہے، بھوک پیاس وغیرہ وغیرہ۔ اس اثناء میں اس کو اپنی والدہ مل گئی، اس کی گود میں اچھالا گیا۔ اس وقت وہ کتنا پرسکون ہو جائے گا، کتنا بے خوف ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ یہ مثال ہے صرف۔ یہ ہے فطری زندگی کی برکات۔ جب انسان فطری زندگی کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ وہ سیدھا روڈ ہے۔ عبداللہ نام تھا، میں قطر میں تھا، وہ تھا ہندو، مسلمان ہوا تھا۔ وہ مسلمان ایسی حالت میں ہوا تھا کہ اس کی 4 بیٹے تھے، بیوی تھی، والد وفات ہو گیا تھا، سرپرستی اس کی چچا کرتے تھے۔ تو جب وہ مسلمان ہوا تو گھر والے سب نے اس کو نکالا، بیوی زندہ تھی، کہ تم چلے جاؤ یہاں سے، نکال دیا گھر سے۔ آخر تم کیوں مسلمان ہو گئے؟ پھر وہ بیچارہ قطر آ گیا۔ تو اس کے بعد اس کے ساتھ میری ساتھ دوستی ہو گئی قطر میں، آتے جاتے تھے، بڑی محبت والے آدمی تھی۔ اس کو جو چیز بھی معلوم ہوئی کہ سنت ہے اس پر عمل کرتے تھے، حتیٰ کہ ختنہ بھی خود اپنا کیا تھا۔ ایک دن بہت کراہت تھی، میں کہ کیا ہوا یار؟ میں نے کہا کہ ختنہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ ہندوؤں کی طرح نہ رہوں۔ تو ایک دن میں نے اس طرح ساتھی تھے، مغرب عشاء کے بعد وہاں لوگ مسجد میں زیادہ ہوتے ہیں، کاروبار سے آ جاتے ہیں، تو میرا خیال تھا کہ اس مسجد میں اس کے لیے چندہ کروں۔ تو میں اٹھنے والا تھا کہ اس نے مجھے روک لیا، اور مسجد والا امام میرا استاد تھا۔ تو کہ آج صاحب بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا، وہ بھانپ گیا۔ تو جب باہر آئے، نماز ہو گئی، تو میں نے کہا کہ تم نے مجھے کیوں روکا؟ انہوں نے کہا کہ تم چندہ کر رہے تھے میرے لیے۔
میں نے کہا کہ میں کیا رائے کیا حرج ہے، کوئی بات نہیں. اس نے کہا کہ نہیں، میں حاجی صاحب جب سے مسلمان ہو چکا ہوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پوری دنیا یہ گاڑی ہے ایک. ابھی مختلف انداز فکر ہے، اب ان کیفیات کی کیفیات بیان سے زبان سے نہیں بیان کی جا سکتی، وہ اندرونی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن قریب قریب گولیاں مارتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گویا میں پوری دنیا ایک گاڑی ہے، اور اس گاڑی کا چلانے والا ڈرائیور خود اللہ تعالیٰ ہے، اور میں اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوں. اب اس کا انداز تھا. تو اگر دنیا چاہتی ہے، اقوام چاہتی ہے، ملک چاہتا ہے، ہمارا پاکستان چاہتا ہے، مسلمانوں کے ممالک چاہتے ہیں، اس کو چاہنا چاہیے، وہ تو مسلمان ہے. تو راستہ ایک ہے، دو نہیں ہے. غیر فطری زندگی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو تم کو جس فطرت پر بنایا ہے، فطرت اسلام پر، اس پر چل پڑو. تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں رہے گا تمہارا. مشقت ہوگی، کچھ وقت آپ کو شاید کھانے کی تکلیف ہو جائے، پیاس کی تکلیف ہو جائے، سواری کی تکلیف ہو جائے، لیکن بالآخر آپ یہ جنجال سے نکل جائیں گے، تم آزاد ہو جاؤ گے. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مصائب سے نکالتا ہے، اس کو مخرج دیتا ہے، راستہ دیتا ہے. دیا بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں راستہ دے دیا، گلزار بنا دیا اس کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں راستہ دے دیا. حضرت لوط علیہ السلام کو پتھروں کے نیچے راستہ دے دیا. حضرت نوح علیہ السلام اس کے ساتھیوں کو طوفان میں راستہ دے دیا. راستہ دے دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. تو یہ اس کی یہاں جو ترتیب ہوتی ہے، اسی فطرت پر چلانے کے لیے یہ جو اصول بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ اتفاق و اتحاد ہو، اس کے لیے 4 اصول ہے، اور پوری دین ہو اس کے سامنے رکھ کر اس پر عمل کرنا ہو، اور وہ دوسری اپنی اصلاح ہو تاکہ آپ اس راستے پر چلنے کے قابل ہو جائیں. چلنے کے لیے بھی تو کوئی اسباب ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے جہاں جو ترتیبات ہوتی ہیں یہ اسی لیے ہوتی ہیں، اسی کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں، اسی کے لیے وہ چلے لگوائے جاتے ہیں، اسی کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ کام ہو. تو صرف اسی لیے ہے کہ انسانیت اپنے فطرت کے راستے پر چل پڑے. اگر چل پڑیں گی تو انسانیت کو فائدہ ہوگا، ان کو فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں.